السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. سورہ الجاثیہ آیت 24.
اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تو نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جس نے اپنی خواہشی کو اپنا معبود بنا لیا ہو؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور خدا تعالیٰ نے ایسے شخص کو اپنے کامل اور قطعی علم کی بنا پر گمراہ قرار دے دیا ہو۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور اس کی قوت سامعہ پر، اس کے کانوں پر مہر لگ گئی ہو، مہر لگا دی ہو۔ وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہو، اور اس کی آنکھوں اور نظر پر پردہ چڑھا دیا ہو۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس خدا کے سوا اور کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ افلا تذکرون، پس کیوں تم ان باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے، اور کیوں تم ان باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ عام طور پر وہ لوگ جو خدائے واحد کی پرستش کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس اقرار کے بعد وہ موحد شمار ہونے لگیں گے، اور یہی وہ قدم ہے توحید کے اقرار کا، جو پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ گویا محض زبان سے یہ اقرار کر لینا کہ خدا ایک ہے انسان کو موحد بنا دیتا ہے۔ پھر اگر ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بھی سمجھا جائے کہ محض زبان کا اقرار نہیں بلکہ دل بھی اس دعوے پر مطمئن ہے، اور اگر زبان کے اقرار کے ساتھ دل کا اطمینان شامل ہو جائے تو یقیناً ایسے شخص کو موحد سمجھنا چاہیے۔ پھر ایک تیسرا تصور یہ ہے کہ اگر دل بھی مطمئن ہو تو کافی نہیں، عملاً انسان کسی دوسرے شخص کے سامنے سر نہ جھکائے اور اس کی خدائی کو ظاہری طور پر قبول نہ کرے، تو ایسا شخص کامل موحد ہو جانا چاہیے، اور یہ اس کے سفر کی گویا آخری منزل ہے۔ مگر قرآن کریم نے جس توحید پر زور دیا ہے اور جس کو بڑی قوت کے ساتھ بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اس کا سفر 2-3 قدموں پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ انسان کی ساری زندگی پر، بلکہ اس کی زندگی کے لمحے لمحے پر محیط ہے۔ اور یہ سادہ سا خیال کر لینا کہ محض زبان کے اقرار سے یا دل کے اطمینان سے، جسے انسان خود اطمینان کی طور پر دیکھ رہا ہو، یا ظاہری طور پر غیر اللہ کے سامنے سر نہ جھکانے سے انسان موحد بن جاتا ہے، اور توحید کا سارا سفر انہی 3 منازل کا نام ہے۔ یہ تصور بہت بچگانہ اور بہت سادہ اور حقیقت سے دور تصور ہے۔ قرآن کریم نے مختلف مخفی بتوں کا متعدد جگہ پہ ذکر فرمایا، اور شیطان کے مخفی حملوں کا بھی متعدد جگہ ذکر فرمایا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ان مخفی بتوں کے ہوتے ہوئے انسان توحید کے اقرار کی ان 3 منازل طے کرنے کے بعد ان مخفی بتوں سے غافل رہتے ہوئے بھی موحد کامل ہو سکتا ہو؟ جن مخفی بتوں کا خدا نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، سارے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ ذکر ملتا ہے، اور شیطان کے حملوں کا جو ذکر فرمایا ہے اس کا بھی شرک کے ساتھ ایک تعلق قائم کر کے ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے میں اس ساری تفصیل میں تو اس وقت نہیں جاؤں گا، میں مختصر بنیادی طور پر آپ کے علم میں یہ بات لانی چاہتا ہوں کہ یہ خیال کر لینا کہ ہم نے زبان سے اقرار کر لیا یا دل سے اطمینان حاصل کر لیا یا ظاہری طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، ہرگز کافی نہیں۔ اور یہ خیال کر لینا کہ شیطان ایسے موحدین کو
پھر اپنے حال پر الگ چھوڑ دیتا ہے اور ان سے کوئی مجادلہ نہیں کرتا، یہ بھی نفس کی انتہائی سادگی ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ توحید پر ہوتا ہے، اور اگر توحید میں یعنی انسان کے خدا کے ساتھ توحید کے تعلق میں وہ رخنہ ڈال دے اور انسان کے تصور یا عمل یا قلبی کیفیات میں شرک پیدا کر دے، تو شیطان کی یہ سب سے بڑی فتح ہے۔ اس لیے شیطان کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ قیامت تک کی اس نے مہلت مانگی خدا کے بندوں سے لڑنے کے لیے، اور صرف 2-3 قدم طے کرنے کے نتیجے میں، یعنی خدا کے ان بندوں کے 2-3 قدم طے کرنے کے نتیجے میں جو توحید کی طرف رواں ہوئے، اس نے سمجھ لیا کہ اب یہ فتح مند ہو گئے ہیں اور میں اب ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کریم نے جو شیطان کے بد ارادوں کا ذکر فرمایا ہے، ان سے متصادم بات ہے، اس ذکر سے متصادم بات ہے، اور بہت ہی سادگی ہے یہ خیال کر بیٹھنا۔ اس لیے موحد ہرگز محفوظ نہیں ہے جب تک وہ قرآن کریم کے بیان کردہ توحید کے اسباق پر غور نہیں کرتا، اور اس کی توحید پر جو جا بجا مختلف سمتوں سے شیطان نے حملے کرنے ہیں ان سے باخبر نہیں رہتا، اور اپنی توحید کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت نہیں کرتا۔ بسا اوقات ایک ایسا شخص غفلت کی حالت میں اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے اور اس کو علم بھی نہیں ہوتا کہ توحید کے نام پر اس نے کتنے شرک کیے ہیں۔ اس لیے چونکہ یہ مضمون بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اس کی تفصیل تو بہت ہی بڑی ہے، بہت زیادہ ہے، بہت وسعت رکھتی ہے، مگر بنیادی طور پر آپ کو اس مضمون کی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے آج چند آیات کا انتخاب کیا ہے۔ جہاں تک شیطان کے حملے کا تعلق ہے، اس حملے کا تعلق جس کا اس آیت کے مضمون سے تعلق ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کا مرکزی نقطہ یہ ہے من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی ہوا کو اپنا معبود بنا لیا ہو۔ بس ایسے بندے تو بہت شاذ کے طور پر ملیں گے جو شیطان کو اپنا معبود قرار دیں۔ اس لیے شیطان کی یہ کوشش کہ خدا کے بندے مجھے اپنا معبود بنا لیں، یہ تو لازماً ایک ناکام کوشش ہوگی، اس میں کوئی امید شیطان نہیں رکھ سکتا۔ لیکن خدا کے بندے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیں، یہ ایک ایسی شیطان کی کوشش ہو سکتی ہے جس میں کامیابی کے اس کے لیے بہت بڑے امکانات ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے انسانی فطرت کی یہ کمزوری خود بیان فرمائی کہ ایسے بہت سے خدا کے بندے ہوتے ہیں جو اپنی نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا کرتے ہیں۔ اس لیے چونکہ یہ ایک فطری رجحان ہے اور فطری کمزوری ہے، اس لیے ایک عیار حملہ آور لازماً اس سے استفادہ کرے گا۔ چنانچہ قرآن کریم اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیرانہ، اس شخص کی طرح جسے شیطان نے جس کے ساتھ استہوت ہو کا عمل کیا ہو۔ استہوت کا کیا مطلب ہے؟ ہوا کہتے ہیں اپنے نفس کی تمنا، نفس کی خواہش، اور بھی اس کے کئی معنی ہیں، لیکن بنیادی طور پر نفس کی تمنا اور نفسانی خواہش کو ہوا کہتے ہیں۔ استہوت ہو کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے جسے اپنے نفس کی تمنا میں مبتلا کر دیا ہو، اور اس کے نتیجے میں فی الارض حیرانہ، اسے ایسی حالت میں چھوڑ دیا ہو کہ اس کا کوئی بھی قبلہ باقی نہ رہا، وہ زمین میں پراگندہ حال پھرتا رہے۔ اس سے زیادہ خطرناک حملہ خدا کے بندوں پر شیطان کی طرف سے اور ممکن نہیں۔
کہ کسی انسان کو اپنے نفس کی تمنا میں مبتلا کر دے، اس کا اسیر بنا دے. اور قرآن کریم نے جیسا کہ بیان فرمایا ہے یہی شرک ہے ایک، اور شرک میں بھی اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے. بعض پہلوؤں سے ظاہری شرک کی نسبت یہ شرک زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ظاہری شرک کے حالت میں مرنے والے کے لیے معافی تو نہیں رکھی، لیکن شرک مشرکین کا شرک سے بچ کر ہدایت پا جانا قرآن کریم کی روح سے ایک عام بات ہے جو ہوتا رہتا ہے. اور قرآن کریم نے جو خود عرب میں عظیم الشان معجزہ دکھایا وہ یہی تو تھا کہ ہزاروں لاکھوں مشرکین قرآن کریم کی برکت سے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم جہاد کے نتیجے میں مشرک سے موحد بن گئے. بس وہ ظاہری شرک میں مبتلا لوگ تھے، ان کے لیے ہدایت کا ایک دروازہ کھلا رکھا ہے قرآن کریم نے، اور یہ امکان جاری رکھا ہے. لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو شخص خاص ظاہری مشرک نہ بھی ہو، اگر اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تو اس کے لیے سارے ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہدایت پانے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا. چنانچہ اتنی خطرناک سزا اس کی بیان فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے کانوں پر بھی خدا مہر لگا دیتا ہے، جن کی آنکھوں پر بھی خدا مہر لگا دیتا ہے، جن کے دلوں پر بھی خدا مہر لگا دیتا ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. بس قرآن کریم نے آغاز ہی میں جس ختم کا ذکر فرمایا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہاں تو اس کی وجہ بیان نہیں فرمائی کہ کیوں خدا بعض لوگوں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے، ان کے کانوں پر مہر لگاتا ہے، آنکھوں میں پردے ڈالتا ہے. اور بہت سے مفسرین نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ کیا یہ اس میں ظلم تو نہیں، کیا یہ کسی اقتداری کیفیت کا ذکر تو نہیں ہو رہا کہ خدا جس کو چاہے مہر لگا دے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، اس لیے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی دلیل کے خدا کو حق حاصل ہے کہ وہ جس کے چاہے کانوں پر اور دلوں پر مہر لگاتا رہے اور اس کی آنکھوں پہ پردے ڈال دے. چنانچہ بعض اسلام کے دشمنوں نے اسی آیت کو اعتراض کا بھی نشانہ بنایا اور فرمایا کہ ایک طرف تو خدا خود مہریں لگاتا رہتا ہے، یعنی قرآن کریم کا بیان کردہ خدا، اور دوسری طرف پھر ان کو پکڑتا ہے اور ان کو سزا دیتا ہے. یہ کیسا ظلم ہے؟ چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت نے اس مسئلے کو بھی حل فرمایا ہے. فرمایا وہ لوگ جن کو یہ سزا ملتی ہے کہ تم جو چاہو کرو، اب وہ ہدایت نہیں پا سکیں گے. یہ سزا بے وجہ نہیں ملتی، یہ سزا ایک نہایت ہی خطرناک شرک میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں ان کو دی جاتی ہے. اور وہ شرک کسی بیرونی خدا کو معبود بنانے کا شرک نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو خدا بنا لینے کا شرک ہے. اور یہ جو آخری سزا ہے یہ ہر اس شخص کو ماننے مل جاتی جو اپنی خواہشات کو خدا بنانے لگتا ہے، بلکہ اس شرک کے انتہائی درجے کی یہ سزا بیان فرمائی گئی ہے. چنانچہ فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہر شخص کو جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، مان یہ اتنی خطرناک اور آخری سزا نہیں دی جاتی، بلکہ خدا اپنے علم سے جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب یہ واقعتاً اس کا خدا بن چکا ہے، یہ وقتی تعلقات نہیں ہیں نفس کے ساتھ، وقتی دھوکے نہیں ہیں، بلکہ مستقلاً اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، اس وقت اس کو یہ سزا ملتی ہے اور پھر اس کے لیے ہدایت کا کوئی بھی امکان باقی نہیں رہتا. اب یہ اتنا بڑا خطرناک شرک ہے، اور اس کے باوجود ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ
وہ فرضی خدا جس کی سب سے زیادہ عبادت کی جاتی ہے وہ نفس ہے، اور روزمرہ کی زندگی کے ہر شعبے پر یہ شرک حاوی ہے، اور ہمارے روزمرہ کے فیصلوں میں ہر فیصلے میں یہ شرک دخل دیتا ہے، اور رفتہ رفتہ جس طرح بیماریاں پھیلتی ہیں اور جسم کے صالح حصے پر بھی قبضہ کرتی چلی جاتی ہیں، یہ اپنی خواہش کو خدا بنا لینے کا شرک اسی طرح ایک بیماری کی طرح رفتہ رفتہ پھیلنے لگتا ہے، اور جب یہ جس انسان کو گھیر لے اس وقت خدا اپنے علم سے وہ فیصلہ دیتا ہے جس کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ پھر اس پر مہر لگ جاتی ہے، پھر اس کے لیے ہدایت کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ مہر زدہ لوگ کس طرح بنتے ہیں اب یہ حقیقت آپ نے دیکھ لی، لیکن مہر لگنے اور اس جرم کے آغاز کے درمیان بے شمار مراحل ہیں، بے شمار قدم ہیں جو انسان توحید سے شرک کی طرف اٹھاتا چلا جاتا ہے، اور غفلت کی حالت میں ایسا کرتا ہے۔ شروع میں شیطان اس کے لیے اس کی اس عادت کو بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ چنانچہ آپ اپنی زندگی کے حالات کا جائزہ لیں، اپنی روزمرہ کی زندگی کے فیصلوں کا جائزہ لیں، تو آپ اسے دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ہمارے اکثر فیصلے اپنی خواہش کی پیروی کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ تو بظاہر ایک طبیعی بات ہے، ہر انسان اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کرتا ہے، لیکن جہاں ٹھوکر والا قدم اٹھایا جاتا ہے اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ دماغ اور فیصلہ کر رہا ہے اور دل اور فیصلہ کر رہا ہے، دماغ کے فیصلے کا انکار کیا جاتا ہے اور دل کے فیصلے کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ پہلا قدم ہے جو انسان کو شرک کی طرف مائل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، اور جو شخص دن بدن اپنے دل کی بات کا زیادہ تابع ہوتا چلا جاتا ہے اور دماغ کی بات کا منکر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اس لائق بن جاتا ہے کہ وہ مشرک قرار دیا جائے، اور رفتہ رفتہ یہی عادت پھر مذہب میں بھی دخل دیتی ہے اور خدا کے فیصلوں کے خلاف اپنے دل کے فیصلے کی بات ماننا اس کی عادت بن جاتی ہے، اور یہ بات زندگی پر اس طرح پھر حاوی ہو جاتی ہے کہ بہت سے اس کے فیصلے اس کے کانشیس دماغ میں یعنی باشعور دماغ میں بطور فیصلوں کے ظاہر ہی نہیں ہوتے، عادت مستمرہ کے طور پر، ایک جاری رہنے والی عادت کے طور پر وہ روزمرہ ایسے فیصلے کرتا چلا جاتا ہے جو خدا کے خلاف ہیں اور اس کے نفس کے تابع ہیں، اور اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ شرک کر رہا ہے، اور شرک بھی بدترین قسم کا، یہاں تک کہ اس کی عبادت میں بھی پھر یہ شرک داخل ہو جاتا ہے۔ انسان کی عبادت میں جو شیطان حملے کرتا ہے، قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دو قسم کے حملے ہیں۔ اول یہ یعنی موحدین کے اوپر جو حملے کرتا ہے اور ان کو مشرک بنانے کی کوشش کرتا ہے، اول وہ حملے جو بیرونی تفکرات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، ان حملوں کا تعلق اس کے نفس کے شرک سے نہیں ہے، لیکن اگر تفکرات اتنے غالب آ جائیں کہ خدا کے تصور پر تفکرات کو غلبہ نصیب ہو جائے تو پھر یہ ایسے شخص کی یہ روحانی بیماری رفتہ رفتہ اسے مشرک بنا دیتی ہے۔ چنانچہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنی زندگی میں یا غیروں کی زندگی میں غور کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ جو تفکرات کا شکار رہتے ہیں، بسا اوقات تفکرات کا جب تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تفکرات کسی چیز سے گہرا دل لگانے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہر فکر کسی پیاری چیز کے کھوئے جانے کے خیال سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس فکر کو اتنا بڑھنے دیں کہ وہ آپ کے وجود پہ قبضہ کر لے
اور اس کے کھوئے جانے کے نتیجے میں اتنا صدمہ محسوس کریں اس چیز کے کھوئے جانے کے نتیجے میں جس کے لیے فکر تھا، کہ بدحال ہو جائیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں، تو یہ ساری حرکت توحید سے شرک کی طرف ہے۔ تفکرات فی ذات ہی شرک پیدا نہیں کرتے، تفکرات کا غالب آ جانا شرک پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تفکرات تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تفکرات، آپ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ سے لپٹ جایا کرتے تھے، لیکن ان تفکرات میں اور عام تفکرات میں ایک بڑا فرق تھا۔ وہ تفکرات خدا کے دین کے تفکرات تھے، نفس کے تفکرات نہیں تھے۔ ان تفکرات کا کوئی تعلق بھی آپ کی ذات سے یا آپ کی ذات کی ایسی چیزوں سے نہیں تھا جو دین سے الگ ہوں۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ قول ملتا ہے کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا، اس کا ایک یہ مطلب بھی ہے۔ تفکرات کا شیطان ہر انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور ہر انسان کو رفتہ رفتہ مشرک بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفکرات ہی مسلمان ہو چکے تھے، وہ کلیتاً خدا کے لیے ہو گئے تھے۔ ایسے شخص کے اوپر شیطان کا غلبہ ہو ہی نہیں سکتا، شیطان کی لمس سے وہ شخص پاک کیا جاتا ہے۔ عصمت انبیاء کا یہ مطلب ہے۔ بس ایسے انسان بھی ہیں جو اپنے تفکرات کے ساتھ ایک جہاد کرتے ہیں اور ایک مقابلہ کرتے ہیں، تفکرات میں مبتلا ہوتے تو ہیں اور دعاؤں کے ذریعے ان تفکرات سے نجات کی خواہش بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے نفس پر ان کو غالب نہیں آنے دیتے۔ اور اگر وہ تفکرات دور نہ ہوں اور جس شخص چیز کی وجہ سے تفکرات ہیں وہ کھوئی جائے تو مستغنی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن وہ تفکرات جو مشرک بناتے ہیں وہ ہیں جن کی جان نفس کے اندر واقع ہوتی ہے اور ان کی رگیں گہری طور پر انسان کے نفس کی رگوں کے اندر پیوستہ ہوتی ہیں۔ جس طرح ایک ناسور انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کی جڑیں اس کے وجود کے اندرون حصے پر قبضہ کر لیتی ہیں، اسی طرح بعض تفکرات انسان کی روح کو لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ تفکرات حقیقت بن کر اس کے سامنے ظاہر ہوں، یعنی جو خطرات تھے وہ عملاً دنیا میں ظاہر ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں، جس بچے کی موت کا خطرہ تھا مثلاً وہ بچہ مر جائے، جس خاوند کی بیماری پر تفکرات تھے کہ کیا بنے گا وہ خاوند فوت ہو جاتا ہے، وہ مقدمہ کسی زمین کا جس کے اوپر ایک انسان پریشان تھا کہ اگر میں ہار گیا تو میری زمین کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، وہ مقدمہ ہار جاتا ہے۔ 100 قسم کے ایسے تفکرات ہیں جو روزمرہ انسان کو لاحق ہوتے ہیں، اور یہ تفکرات پھر عملاً اس کے سامنے وہ خطرہ بن کر ظاہر ہو جاتے ہیں جس خطرے کے پیش نظر بے چین تھا۔ اس وقت یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ہوا کو اپنا معبود بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا۔ اگر اس کی دل کی تمنا معبود بن چکی تھی تو ایسے ابتلا کے وقت پھر وہ خدا تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ خدا کے اوپر زبان کھولنے لگ جاتا ہے اور باتیں کرتا ہے بڑی بڑی کہ یہ خدا کون ہوتا تھا میرا سکھ چھیننے والا۔ خدا اپنے آپ کو بڑا رحمان اور رحیم کہتا ہے، اس کو کیا تکلیف تھی اگر میرا بچہ نہ مرتا تو؟ میں تو اتنا روئی، میں نے تو اتنی عبادت کی، لیکن یہ بچہ میرا پیارا اس نے چھین لیا۔ خدا کو کا کیا جاتا تھا اگر وہ میری گریہ داری کو سن لیتا اور میں زمین کا مقدمہ جیت لیتا۔ یہ سارے تصورات اس کے دل میں ابھرتے ہیں اور ان کے نتیجے میں پھر وہ ان کی روح میں بہہ بھی جاتا ہے۔ ایسا شخص جو اس امتحان میں اس حد تک ناکام ہو جاتا ہے کہ ان تفکرات کی روح میں بہہ جاتا ہے، وہ شخص وہ ہے جس کے متعلق خدا فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے علم کے مطابق اس کے اوپر مہریں لگا دی۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو استغفار بھی کرتے ہیں، دل سے بد خیالات اٹھتے ہیں لیکن توبہ کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔
وہ اس شرک سے رفتہ رفتہ بچا بھی لیے جاتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات انسان ایک گستاخی کے بعد دوسری گستاخی میں مبتلا ہونے لگتا ہے۔ پہلے قدم پر خدا کا باغی نہیں بنتا، پھر دوسرے قدم پر باغی بن جاتا ہے، یا تیسرے قدم پر باغی بن جاتا ہے، اور یہ رخ اس کو بالآخر ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ کچھ دوسرے خدا کے بندے ہیں، ان کو بھی ابتلا آتے ہیں، ان کی بھی عزیز چیزیں ضائع ہوتی ہیں، ان کے بھی پیارے ان سے جدا کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے ایسے کلمات نہیں نکلتے جو ثابت کریں کہ ان کا نفس خدا کے مقابل پر ایک خدا تھا۔ چنانچہ ان کی آواز یہی ہوتی ہے کہ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کا یہ ترجمہ ہے۔ دراصل چیزیں جو ہاتھ سے جاتی ہیں وہ خدا کی طرف لوٹتی ہیں، یعنی خدا نے لے لی۔ دوسرے محاورے میں، عام محاورے میں ہم جو کہتے ہیں کہ خدا کو پیارا ہو گیا، خدا نے لے لی، یا بعض لوگ گستاخی سے کہتے ہیں خدا نے ہم سے یہ چیز چھین لی۔ الہ راجعون کا یہ ترجمہ ہے کہ اسی کی طرف ہر چیز جاتی ہے۔ سب چیزیں جو ہلاک ہو جاتی ہیں، ہر چیزیں جو کھوئی جاتی ہیں، اپنی ذات میں کوئی چیز بھی کھوئی نہیں جاتی، کوئی چیز بھی ہلاک نہیں ہوتی، دراصل وہ اپنے مرجع کی طرف لوٹتی ہے۔ چنانچہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہو رہی، دراصل تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور ہر تبدیلی ایک خدا کی اس کے منبع اور مرجع کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔ انا للہ نے ایک عجیب سبق بتا دیا کہ جس کی طرف لوٹ رہی ہیں وہ تو ہمارا ہے، وہ اس کے تو ہم سب سے قریب ہیں، اس لیے اس چیز کے ضائع ہونے کا وہ غم ہو ہی نہیں سکتا جو خدا کا ہو، اسے وہ غم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر، وہ دراصل انا للہ کا ترجمہ تھا کہ یہ چیز ہماری ہوگی، لیکن ہم کس کے ہیں؟ ہم تو اللہ کے ہیں، اس لیے جس کے ہم ہیں اس کی طرف اگر چیز لوٹتی ہے تو ہم جزا فضا کرنے والے کون ہیں؟ اس لیے بچانے کی حد تک کوشش، اس سے پیار کے اظہار کے طور پر بے چین بھی ہو جانا، یہ تبھی عوامر ہیں، ان کو شرک نہیں کہا جاتا۔ لیکن اپنے نفس کے خواہش کا غلام بن جانا اور اس کے تابع ہو جانا، اس سے مغلوب ہو جانا، یہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی تمنا بھڑک اٹھتی ہے، غیر معمولی طور پر زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ زندگی کے خیالات پر قبضہ کرنے لگتی ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات عبادت میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ آپ خدا کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں، اور جس طرح تفکرات بار بار گھیرتے ہیں آپ کو، اس طرح آپ کے دل کی وہ تمنا جس سے آپ کو پیار ہے بار بار دل میں ظاہر ہوتی ہے، اور بار بار آپ کی توجہ خدا سے ہٹا کر ظاہر ہو رہی ہو، اب اس کی جگہ لے لیتی۔ اب یہ شرک عمد تو قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن اگر آپ اس حالت سے غافل ہو جائیں اور اسے معمولی بیماری سمجھیں یا توجہ ہی نہ کریں اس بات کی طرف، تو یہ غفلت آپ کو ضرور شرک کی طرف لے جائے گی۔ چنانچہ ہر شخص کا مختلف وقتوں میں خدا بدلتا رہتا ہے۔ ہم واحد خدا اور شیطانی خداؤں میں یہی فرق ہے۔ جو خدا واحد و یگانہ ہے وہ تو نہیں بدلتا، وہ تو وہی ذات رہتی ہے۔ جو نفس کے خدا ہیں یہ بت ہر روز نئے نئے بنتے ہیں، نئے حالات میں نئے بت پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ جو جہاد ہے یہ عمر بھر کا جہاد ہے، اور بعض پہلوؤں سے لمحہ لمحہ کا جہاد ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آج اپنے نفس کے اس بت کو توڑ دیا ہے، وہ جو ہمیں عبادت میں تنگ کیا کرتا تھا، ہم نے اس سے لڑائی کی، اس پر غالب آ گئے اور اس کو اپنے دل کے عبادت خانے سے نکال کے باہر مارا، اس لیے اب ہم مطمئن ہو گئے۔
کیونکہ آج ایک خدا نے دل پر قبضہ کی کوشش کی ہے، کل ایک اور خدا دل پہ قبضے کی کوشش کرے گا، اور یہ جاری سلسلہ ہے۔ کوئی دنیا میں نہیں یہ دعویٰ کر سکتا انبیاء کے سوا جو مقام محفوظ تک اور مقام معصوم تک پہنچائے جاتے ہیں کہ ان کی شرک کے خلاف یہ اندرونی جد و جہد ختم ہو چکی ہے، کیونکہ خدا کے سوا کسی اور چیز کا اب ان پر قبضہ نہیں رہا۔ کتنا ہی بڑا ولی ہو، کتنا ہی بڑا عالی مقام ہو روحانیت کے لحاظ سے، جب تک عصمت کے مقام پر خدا اس کو فائز نہیں فرماتا، اس کا اس کی خطرے کی حالت نہیں ٹل سکتی، یعنی خطرہ بار بار اس کو مختلف سمتوں سے پیش آتا چلا جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم نے جو متنبع فرمایا کہ اس شیطان سے اس لیے خصوصیت سے متنبع رہو اور اس کی حرکتوں سے خبردار رہو کہ وہ تم پر ایسے حملے کرے گا، ایسی سمتوں سے حملے کرے گا جن سے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے حملے کی طرز بھی مخفی ہوگی، جن سمتوں سے وہ تم پر حملہ کرتا ہے وہ سمتیں بھی غیر معروف ہوں گی، تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ ان سمتوں سے حملہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ کو کسی سے محبت ہے، کسی سے پیار ہے، اور کوئی تعلقات ہیں، خونی تعلقات یا دوستانہ تعلقات، عام طور پر انسان کو خیال بھی نہیں آ سکتا کہ شیطان اس طرف سے بھی حملہ کرے گا، لیکن یہ تعلقات ہوں یا دنیا طلبی کے تعلقات ہوں یا وجاہت طلبی کے تعلقات ہوں، انسان کے وجاہت طلبی کی تمنا ہو یا دنیا کی کسی اور رنگ کی تمنا ہو، ہر تمنا کے راہ سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ انسان کی امنیہ میں شیطان وہی کرتا ہے، اس کی امنیہ میں داخل ہوتا ہے، یعنی ایسا بھیس بدل کر بعض دفعہ حملہ کرتا ہے کہ وہ دل کی تمنا بن کر اس کے اندر جذب ہو کر آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے، آپ اسے اپنی تمنا کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس تمنا میں شیطان داخل ہو چکا ہے۔ پھر وہ انبیاء جن کی وہ حفاظت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کی تمنا سے شیطان کو بے دخل کر دیتا ہے، لیکن وہ لوگ جو مقام محفوظ پر نہیں ہیں ان کے لیے یہ خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ ان کی تمنا بن کر شیطان بیچ میں آتا چلا جائے۔ بس اس طرح قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ انسان شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوں۔ ایک طرف فرمایا کہ تم اپنے نفس کی عبادت کرتے ہو، یہ بات تو عام پہچانی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بناتے ہیں، ان کی یہ خواہش ان کی عبادت میں بھی ان کا خدا بن کر سامنے آ جایا کرتی ہے، اور بسا اوقات ان کو ہوش آتی ہے ایسی حالت میں کہ وہ خدا کی بجائے اپنے دل کی تمنا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، اور پھر بھی ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس مسئلے کو حل کر دیا، فرمایا وہ شیطان تمہاری امنیہ میں داخل ہوتا ہے، تمہارے دل کی امنگوں اور تمناؤں میں کا بھیس بدل کر تمہارے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور جس کو تم اپنے نفس کی پیروی سمجھ رہے تھے وہ دراصل شیطان کی پیروی بن جاتی ہے، جس کو تم اپنے نفس کی عبادت کے طور پر بعض دفعہ پہچان سکتے ہو اور اکثر نہیں پہچانتے، وہ دراصل شیطان کی عبادت ہو جاتی ہے۔ تو شرک کا مضمون تو بہت ہی تفصیلی ہے، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ توحید کا مضمون بہت ہی وسعت رکھتا ہے، اور جتنا وسیع توحید کا مضمون ہے اس کا منفی پہلو یعنی شرک بھی اسی قدر وسعت رکھتا ہے۔ اس لیے تمام منفی احتمالات سے متنبع رہنا اور توحید کے ہر مثبت پہلو کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے چلے جانا، یہ ہے توحید۔ صرف یہ توحید نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بھاری تعداد آج دنیا میں وہ موحدین جو آج دنیا میں موحد کہلاتے ہیں، یعنی ایسے مذاہب سے وابستہ ہیں جو توحید پرست مذاہب ہیں، ان کی بھاری اکثریت
اپنے نفس کی خواہشات کی کسی نہ کسی رنگ میں عبادت کر رہی ہوتی ہے، اور وہ وقت جب خدا کے بندے ظاہر ہوتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ دوبارہ ایمان کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ بنایا جاتا ہے، وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دنیا کی اکثریت اس شرک میں مبتلا ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ انکار کرتے ہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے اس موحد کامل کو، وہ اس کی بات کو سنتے بھی ہیں تو سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے دل اس روحانی دل سے دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے ان کے اندر کوئی ہم آہنگی نہیں ہوتی، ان کی ویو لینگز بدل چکی ہوتی ہیں، ان کے مزاج بدل چکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برابر ہو جاتا ہے خواہ تم ان کو ڈراؤ خواہ نہ ڈراؤ، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے نا ایمان لانے والے در حقیقت اپنے نفس کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کی زندگی کے عام پہلو جو ہیں ان میں وہ عبادت کھل کر بھی نظر آنے لگ جاتی ہے۔ جس دور کو آپ مادہ پرستی کا دور کہتے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی کا دور کہتے ہیں، دنیا طلبی کا دور کہتے ہیں، یہ جب اندرونی شرک پھوٹ کر منظر پر ابھر آتا ہے اس وقت ایسی سوسائٹی پیدا ہوتی ہے، اور یہ اس سوسائٹی کی انتہائی مذلت کی حالت ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ غور کر کے دیکھیں گے اس کا آغاز دلوں کے شرک سے ہوا تھا، مخفی شرک سے یعنی، اور تمناؤں کو اہمیت دینے کے نتیجے میں رفتہ رفتہ خدا کی بجائے دوسرے خدا آپ کے دل نے گھڑنے شروع کیے تھے۔ اس لیے مومن کے لیے کوئی بھی مقام اس لحاظ سے محفوظ نہیں ہے کہ وہ سمجھ لے کہ اب میں توحید میں کامل ہو گیا ہوں۔ تبھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ کبھی قرآن کریم تقویٰ کے اوپر اتنا زور دیتا ہے اور بار بار زور دیتا ہے۔ تقویٰ ڈر کا نام ہے، خوف کا نام ہے، مگر وہ خوف ہے خدا کی رضا کھو دینے کا خوف، یا جو رفتیں خدا کی طرف سے نصیب ہوئی ہیں وہ ان رفتیں کھو دینے کا خوف، بلندی سے گرنے کا خوف، اس کا نام تقویٰ ہے۔ بس اگر خدا کی طرف حرکت کرنا، بلندی کی طرف حرکت کرنا ہے تو اس بلندی کی ہر منزل پر گرنے کا خوف بھی انسان کو لاحق رہتا ہے، اور جو اس خوف سے مستغنی ہو جائے اس کے لیے ٹھوکر کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر احمدی کو خصوصیت کے ساتھ اس امر کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ محض اپنے اقرار توحید سے موحد نہیں بن گیا، اور اگر اس اقرار نے اس کو موحدین کی صف میں داخل کر بھی دیا تھا تو اس اقرار کے بعد اس کی اصل لڑائی شیطان سے شروع ہوئی ہے۔ یہ منہ کا اقرار فتح کا شادیانہ نہیں ہے، یہ منہ کا اقرار اعلان جنگ کا بگل ہے۔ جو شخص حقیقتاً توحید کا اقرار کرتا ہے وہ ایک میدان جنگ میں داخل ہو رہا ہے، اور پھر اس کی تمام عمر ایک عظیم مجاہدہ میں صرف ہوتی ہے، اور ساری زندگی شیطان کے ساتھ اس کی اس بات پر لڑائی رہتی ہے۔ وہ ہر پہلو سے انسان کی توحید پر حملے کرتا ہے، چھپ کر بھی، ظاہرہ طور پر بھی، کئی طرح کے بیس بدل کر، اور موحد ہر پہلو سے اس سے لڑائی کرتا ہے، اور یہ لڑائی مومن جیت نہیں سکتا جب تک خدا سے اس بارے میں مدد نہ مانگتا رہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ نے جو دعا کی جان ہمیں سکھائی، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا یہی مطلب ہے۔ ہر لمحہ انسان اپنی عبادت کے لیے، یعنی عبادت کے خلوص کے لیے
اس دعوے کے اس بات کے لیے کہ وہ خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، خدا کا محتاج رہتا ہے، اور خدا کی مدد کے سوا شیطان سے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے اپنی عبادت کی حفاظت کریں، اس کو ہر قسم کے شرک سے پاک کریں، اور قرآن کریم نے جو یہ فرمایا عبادت کی تعریف میں کہ مخلصین لہ الدین حنفاء یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، ان شرطوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اپنے دین کو خدا کے لیے خالص کریں، حنفاء میلان ہمیشہ خدا کی طرف رکھیں، ایسی حالت میں کہ جب گریں خدا کی طرف گریں، دوسری طرف نہ گریں۔ ایسی زندگی کا میلان جس کا ہو جائے، جس کا دل خالص ہو جائے، وہ اس بات کا اہل ہوتا ہے کہ نماز کو قائم کرے۔ چنانچہ فرمایا مخلصین لہ الدین حنفاء یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، ایسے لوگوں کی نمازیں ہو جاتی ہیں، ایسے لوگوں کی زکوٰۃ بن جاتی ہے، اور خدا کے حضور اس کی نیکیاں قبول کی جاتی ہیں۔ پس عبادت کی حفاظت سب سے اہم فریضہ ہے، اور عبادت سے شرک کی بیخکنی ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ یہ خطبہ سننے کے بعد اگر آپ اپنی نمازوں اور عبادت کی حالت پر غور کریں گے تو آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ ان نمازوں پر اس وقت حملہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ان پر حملہ ہو رہا ہے۔ بہت سی نمازوں میں چاروں طرف سے شیطان حملہ کر رہا ہے اور نمازوں کو ضائع کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے جب تک آپ کو احساس نہیں ہوگا حملہ ہو گیا، اس وقت تک آپ لڑائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہر نماز جو احمدی پڑھتا ہے اسے غفلت کی حالت میں نہ پڑھے، نیم خوابیدہ حالت میں بھی نہ پڑھے، یعنی کبھی آنکھ کھل گئی اور کبھی آنکھ لگ گئی، ایسی نمازیں بھی ہوتی ہیں۔ پھر ایسی نمازیں بھی ہوتی ہیں جن میں کبھی کبھی اونگ آتی ہے، اور مسلسل ایسی جد و جہد ہوتی ہے جس میں انسان اپنی نمازیں پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شیطان ہر پہلو سے اسے ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ نمازیں جن میں بعض اوقات انسان کامل طور پر خدا کے جلال اور جمال کے جلوے کے نیچے آیا ہوا ہوتا ہے، ان نمازوں کی کیفیت عام روزمرہ کی نمازیں جو اکثر لڑائیوں میں خرچ صرف ہو جاتی ہیں ان سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ میں سے ہر ایک کو یہ تجربہ ہوگا کہ بعض ایسی نمازیں ہیں جو یادگار بن جاتی ہیں، انسان سوچتا ہے کہ ہاں اس نماز کا بڑا لطف آیا تھا، اور جب آپ غور کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ لطف اس لیے آیا تھا کہ اس نماز میں جب آپ نے خدا کا نام لیا آپ کا دل لذت سے بھر گیا تھا۔ اس نماز میں کوئی غیر کی پرواہ نہیں رہی تھی، اس نماز میں یوں لگتا تھا جیسے خدا کی جھولی میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، امن ہے تو بس یہی ہے، باقی ہر طرف خطرہ اور فتنہ ہے۔ وہی نماز ہے جو ایک موحد کی دراصل نماز ہے، یہی وہ نماز ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغاز سے آخر تک ہمیشہ نصیب رہی، اور آپ کے فیض سے آپ کے صحابہ کو بھی بارہا نصیب رہی، اور آپ ہی کے فیض سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زمانے میں نصیب ہوئی، اور آپ کے فیض سے پھر آپ کے صحابہ کو نصیب ہوئی۔ اس نماز کو زندہ کرنا اور نماز کو زندہ رکھنا توحید ہے، توحید کی جان عبادت ہے، اور ایاکا کے لفظ نے اس عبادت کو کھول کر بیان کر دیا کہ وہ عبادت جو ہر غیر اللہ کے خیال سے پاک ہے، صرف اور صرف خدا کے لیے ہے، وہی عبادت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت نہیں، اور اس کے لیے خدا کی مدد مانگنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح ان باتوں سے باخبر ہو کر باشعور طور پر اپنی نمازوں کی کیفیت کی حفاظت کریں، اور کوشش کرتے رہیں کہ نماز میں جو لذت کے لمحات ہیں وہ زیادہ ہونے شروع ہو جائیں، اور غفلت اور بوریت کے جو لمحات ہیں وہ نسبتاً کم ہونے شروع ہو جائیں۔ یہ کہنا تو آسان ہے لیکن عملاً بے انتہا مشکل کام ہے۔
بہت ہی عظیم جد و جہد ہے، ساری زندگی کی جد و جہد کا خلاصہ ہے یہ جد و جہد، سارے جہادوں کی جان ہے یہ جہاد۔ اس لیے بار بار یاد دہانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بعض دفعہ یاد کرایا جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے لیے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو توحید تو ہماری زندگی ہے۔ یہ جو پاکستان میں ہمارے احمدی بھائی توحید کی حفاظت کے لیے بے شمار قربانیاں دے رہے ہیں، کئی دفعہ مجھے باہر سے لوگوں کے خط آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی توحید کے لیے کچھ کریں، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ توحید کے لیے تو ہر جگہ میدان کھلے ہوئے ہیں اور میدان کارزار گرم ہیں، آپ کے نفوس کے اندر یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ صرف شیطان کے ظاہری مظاہر نہیں ہیں جن کے خلاف خدا کے مومن اور موحد بندے نبرد آزما ہیں، جن کے ساتھ نبرد آزما ہیں، بلکہ ہر سینے میں ایک جہاد کا میدان کھلا ہوا ہے۔ اس لیے اور بعض صورتوں میں یہ جہاد بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس ظاہری جہاد سے بھی۔ اس لیے آپ اپنے اس جہاد سے باخبر ہو جائیں، یہ ہے تو جاری آپ کے دلوں میں، لیکن جتنی توجہ ہونی چاہیے، جس طرح حفاظت ہونی چاہیے توحید کی، بالعموم ہم اس سے غافل رہتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے خدا کے مواحد بننے کی کوشش کریں، کیونکہ جو مواحد ہو جائے اس پر کبھی موت نہیں آیا کرتی۔ سچے مواحد پر کوئی دنیا کی طاقت ہاتھ نہیں ڈال سکتی، اس پر ہاتھ ڈالنا خدا پر ہاتھ ڈالنا بن جایا کرتا ہے۔ مواحد سے زیادہ ناقابل تسخیر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ نے ناقابل تسخیر بننا ہے، اگر تمام دنیا پر آپ نے غالب آنا ہے، تو مواحد بنے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور جب آپ مواحد بن جائیں گے تو یہ خدا کا کام ہوگا کہ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو لے کر آگے بڑھتا چلا جائے۔ ترقی پر ترقی آپ کے نصیب میں لکھی جائے گی، کوئی نہیں ہے کہ اس نصیبے کو مٹا سکے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر